جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھا۔ میرے سر میں ابھی بھی پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، درد بھی بہت ہو رہا تھا۔ مجھے ہوش میں دیکھ کے نرس میرے پاس آ گئی، میرا نام پوچھنے لگی۔ میں نے اپنا نام بتایا، پھر میرے والد کا نام، میرا ایڈریس۔ میں آہستہ آہستہ سب کچھ بتانے لگا۔ اسے لگا کہ شاید میں اپنی یادداشت نہ بھول گیا ہوں، لیکن مجھے سب کچھ یاد تھا۔ ہوش میرے اس وقت اڑے جب مجھے پتہ چلا کہ میں 2 مہینے سے کوما میں تھا۔ میری گاڑی مکمل طور پہ جل چکی تھی، میرے پاؤں اور ہاتھ بھی جل چکے تھے، کمر کا ایک حصہ بھی جلا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب زخم بھر چکے تھے۔ لیکن میں بے ہوش تھا اور یہاں کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ میں کون ہوں اور کہاں سے ہوں، میرے گھر والے کون ہیں اور کہاں ہیں۔ میرے گھر والوں کو یہ خبر ملی تھی کہ میں مر چکا ہوں، کیونکہ ایکسیڈنٹ ہونے پر یہ پتہ چلا تھا کہ گاڑی جل چکی ہے۔ میرے والد یہ خبر سن کر برداشت نہیں کر سکے، ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ میرے پیچھے لندن میں بھی کوئی نہیں آ سکتا تھا، سب نے یہ سمجھا کہ شاید میں گاڑی کے ساتھ ہی جل کے مر گیا۔ اس نرس نے جب مجھ سے میرے والد کا نمبر پوچھا اور ان سے کانٹیکٹ کیا، جب انہیں میرے زندہ ہونے کا بتایا تو انہیں اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ بڑے دھیرے دھیرے میں نے ان سے بات کی۔ وہ کہنے لگے، میں فوراً سے پہلے یہاں پہنچتا ہوں تمہارے پاس۔ بیماری کی حالت میں بھی میرا باپ چند دن میں میرے پاس پہنچ گیا تھا۔ میری والدہ بھی آ گئیں، مجھے دیکھ کے گلے لگایا، چومنے لگی، پیار کرنے لگی، کہنے لگی ہم تو امید ہی چھوڑ چکے تھے، پتہ نہیں اللہ نے کون سی نیکی ہمارے آگے کی ہے کہ تم زندہ ہو۔ بہرحال 1-1.5 ہفتے میں ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کے گھر آ چکا تھا۔ میری ایک ٹانگ کافی متاثر ہوئی تھی، بس ایک چہرہ تھا جو بالکل ٹھیک تھا۔ میرے بابا مجھ سے کہنے لگے کہ میں سرجری کروا لوں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ ہاتھ پاؤں کے کافی زخم بہتر ہو چکے تھے، لیکن میرا سینہ اور میری کمر اتنی زیادہ جلی تھی کہ پوری طرح سے جھلس گئی تھی اور اس پہ عجیب سا بدنما سا داغ تھا۔ ہوش میں واپس لوٹتے ہوئے بھی میرے ذہن میں انزل تھی۔ کچھ دن بعد جب میں پاکستان آیا تو مجھے احساس ہونے لگا کہ میں نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا تھا۔ مجھے اس کے ساتھ یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، شاید یہ اسی کی سزا مجھے ملی ہے۔ اس نے زبان سے بد دعا نہیں بھی دی ہوگی تو شاید اس کے دل سے نکلی ہوئی بد دعا مجھے لگ گئی۔ مجھ پر یہ کھل چکا تھا کہ جو بھی ہو میں اس کا گنہگار ہوں۔ بہرحال میں یہ سوچ چکا تھا کہ اس سے معافی مانگوں گا۔ میں نے اس کے نمبر پہ کال کی، لیکن اس کا موبائل بند تھا۔ پھر جیسے ہی میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی، میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں ڈرائیور کے ساتھ باہر جانا چاہتا ہوں، گھر میں رہ رہ کے گھبراہٹ ہونے لگی ہے۔ ایک ٹانگ سے ابھی میں تھوڑا سا اسٹک کی مدد سے چل سکتا تھا۔ میں ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا، لیکن جب میں اس کی گلی میں پہنچا تو آگے گاڑی سے اتر کر لنگڑاتے ہوئے چل کر اس کی دکان تک پہنچا۔ دکان پہ ایک شخص بیٹھا تھا اور وہ پرچون کی دکان تھی، وہ راشن کا سامان بیچ رہا تھا۔ میں اوپر کی طرف جانے لگا، کہنے لگا بات سنیں بھائی صاحب، آپ اوپر کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا وہ اوپر جبران صاحب رہتے ہیں نا۔ وہ کہنے لگا ان کا تو انتقال ہو گیا۔ یہ سن کے مجھے دلی صدمہ ہوا، میں حیران بھی ہوا۔ میں نے کہا اوہ اچھا۔ میں پھر اوپر جانے لگا تاکہ انزل سے بات کر سکوں، اس وقت اسے سب سے زیادہ ضرورت میری تھی۔ کہنے لگا آپ اوپر کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا اوپر ان کی بیٹی تو ہے نا، میں اس سے مل لیتا ہوں۔ کہنے لگا وہ اوپر نہیں ہے، یہ دکان اور اوپر کا گودام وہ مجھے بیچ کے جا چکی ہیں۔ یہ سن کے میرے ہوش اڑے، میں اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا کہاں چلی گئی ہے وہ؟ کہنے لگا مجھے کیا پتا، بس یہ دکان اور گودام بیچ دیا، پیسے لیے اور چلی گئی، اب مجھے کیا پتا کہاں گئی ہے اور کہاں نہیں۔ میں نے کہا اس نے کچھ بتایا نہیں؟ کہنے لگا مجھے کیا معلوم وہ کون تھی کون نہیں، میں تو ایک اسٹیٹ ایجنسی والے سے میں نے بات کی تھی، میں اس لڑکی کو ذاتی طور پہ نہیں جانتا۔ میں نے کہا اسٹیٹ ایجنسی والے کا نمبر مجھے مل سکتا ہے؟ وہ کہنے لگا مین روڈ پہ اس کی دکان ہے۔ میں اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس آیا، وہ بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اس لڑکی کو اپنی دکان بیچنی تھی، میں نے دکھا دی، اور اس بات کو بھی 1 مہینہ گزر چکا ہے۔ ہم سب کے گھر کے اتے پتے تھوڑی نہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ میں واپس اس کی دکان سے باہر نکل آیا، پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی وہ۔ میں نے شمائلہ کو فون کیا، اس سے پوچھا کہ انزل کہاں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ جب سے میری شادی ہوئی ہے میرا تو رابطہ ہی نہیں ہوا انزل سے۔
اس کے والد کے انتقال پہ میں گئی تھی، بہت رو رہی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا کہ اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا ہے، یہ تو میں تمہارے منہ سے سن رہی ہوں۔ پھر کہنے لگی تم اس کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا بس ایسے ہی، اگر کبھی اس کی کال تمہیں آئے تو مجھے ضرور بتانا۔ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، میں بتا دوں گی۔ میں اس قدر پریشان تھا کہ پریشانی کا لفظ تو بہت چھوٹا تھا۔ میں گھر واپس آ گیا۔ کچھ دن بعد میری والدہ نے مجھ سے کہا بیٹا یہ انزل کون ہے؟ اس کا نام سن کے میرا دل زور زور سے دھڑکا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی 1 مہینے پہلے ایک لڑکی آئی تھی، تمہارا پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا کیا کہہ رہی تھی؟ کہنے لگی یہ تو مجھے نہیں پتا، کہہ رہی تھی کہ تم سے بات کرنی ہے، تم سے بہت ضروری کام ہے اسے۔ میری والدہ کہنے لگی کہ اس وقت تو ہمیں یہی پتا تھا کہ تم شاید مر چکے ہو، تو ہم نے اسے یہی بتا دیا تھا کہ تم مر چکے ہو۔ میں نے کہا آپ نے اسے یہ کہہ دیا کہ میں مر گیا ہوں؟ میری والدہ کہنے لگی ہمیں یہی پتا تھا نا، اب ہمیں کیا پتا تھا کہ تم کوما میں ہو؟ یہ تو ہمارے لیے بھی معجزے سے کم نہیں ہے کہ تم زندہ سلامت ہمارے سامنے ہو۔ میں نے کہا اس نے کیا کہا پھر؟ کہنے لگی کچھ نہیں کہا، بس وہ پھر واپس چلی گئی۔ اس کی نظروں میں مر چکا تھا، اس کا مطلب وہ خود کو میرے رشتے سے آزاد سمجھ چکی تھی۔ میری ٹانگ کا علاج بھی چل رہا تھا، حالانکہ میں اسٹک کے سہارے چلتا تھا، لیکن پھر بھی میں اسے ہر جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنے تمام دوستوں کو جو کہ بڑی بڑی فرمز کے مالک تھے، میں انہیں انزل کے بارے میں کہنے لگا کہ اگر جاب لینے آئے تو مجھے ضرور بتائیے گا، وہ کہیں بھی نظر آئے مجھے رابطہ کر کے بتائیے گا کہ وہ کہاں ہے۔ سب لوگ مجھے پاگل اور دیوانہ سمجھنے لگے۔ میری ٹانگ کافی حد تک تو ٹھیک ہو گئی تھی، اب مجھے اسٹک کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ میں کون سا اس سے محبت کرتا ہوں جو اس کے بارے میں اتنا پریشان ہو رہا ہوں؟ میں کیوں اس کے پیچھے اتنا پاگل ہو رہا ہوں؟ مجھے اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ میں دوبارہ سے آفس جانے لگا، لیکن کام میں میرا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ میں نے کسی چیز یا کام میں اپنا دماغ لگانے کی کوشش کی، لیکن وہ لڑکی میرے سر پہ ایسے سوار ہو چکی تھی کہ اس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ شاہمیر مرتضیٰ کسی بھی لڑکی کے لیے اتنا پاگل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنے اندر سے اس پرانے شاہمیر کو جگانے کی کوشش کی، اپنے آپ کو یاد دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے کبھی کسی کی پرواہ ہوئی ہی نہیں تھی اور اب بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ لڑکی میرے لیے کوئی آخری لڑکی نہیں تھی، مجھے اپنے آپ کو ویسا ہی کر لینا چاہیے، لیکن میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک بار میں نے ایک لڑکی کو کہا کہ وہ کافی خوبصورت ہے، مجھے پسند بھی بہت کرتی تھی۔ میں نے اسے ریسٹورنٹ پہ بلایا، وہ بہت خوش تھی، میرے سامنے بیٹھی تھی، شارٹ سی سلیو لیس شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ اس کے بازوؤں کو دیکھ کے مجھے انزل کا خیال آنے لگا، اس کے دودیا بازو میری آنکھوں کے سامنے لہرانے لگے۔ وہ وقت یاد آنے لگا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ سامنے ایمن بیٹھی تھی، اس نے چٹکی بجائی تو میں ہوش میں واپس آیا۔ وہ کہنے لگی کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ میں باتیں کر رہی ہوں اور تم ہو کہ میری طرف دیکھ ہی نہیں رہے، میری تعریف ہی نہیں کی تم نے۔ میں نے خود کو جھٹکا تھا، ایمن کو دیکھنے لگا۔ وہ کافی ماڈرن فیملی سے تعلق رکھتی تھی، کئی بار میں اس کے ساتھ وقت اور راتیں بھی گزار چکا تھا۔ کافی خوبصورت لڑکی تھی، لیکن انزل نہیں تھی۔ میں نے کچھ دیر آنکھیں بند کی، خود کو ایمن کی تعریف کے لیے تیار کرنے لگا، اسے غور سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا تم میری دوست ہو، اس لیے عام سی لڑکی تو ہو ہی نہیں سکتی، تم جانتی ہو میں حسین لڑکیوں کا دل دادا ہوں۔ وہ مسکرانے لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، لیکن میرے دل میں بے چینی بڑھنے لگی۔ میں اپنی کیفیت پہ قابو پانے لگا۔ میں نے کہا ایمن تم بے حد حسین ہو، بہت خوبصورت ہو۔ وہ مسکرانے لگی۔ میں نے کہا جانتی ہو مجھے تمہارے چہرے پہ تمہاری آنکھیں سب سے زیادہ حسین لگتی ہیں۔ پھر میں اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں کالے رنگ کی تھی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے مجھے ایسے لگا جیسے اس کی آنکھوں کا رنگ بدلنے لگا۔ اس کی آنکھیں بادامی رنگ کی ہونے لگی، روئی روئی بادامی آنکھیں، اس پہ کاجل لگا ہوا، اور ان آنکھوں میں میرا سکھ چین چرا کے رکھ دیا۔
میں نے کہا انزل تمہاری آنکھیں میرا چین چرانے لگی ہیں۔ یہ سن کے وہ کہنے لگی شامیر میں ایمن ہوں۔ میں جیسے اس کی آنکھوں میں کھوس آ گیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے اچھی طرح سے ہلایا۔ ایک دم سے اس کے چہرے کے نقوش بدل گئے۔ وہ انزل نہیں تھی۔ کہنے لگی کیا ہو گیا تمہیں؟ میری آنکھیں تمہیں پہلے تو اتنی پسند نہیں تھیں، اور یہ انزل کون ہے؟ میں پوری طرح سے پکڑا جانے والا تھا۔ میں نے کہا کوئی نہیں، چلو آؤ میرے ساتھ۔ میں نے اسی ریسٹورنٹ کے اوپر ہوٹل میں ایک کمرہ بک کروایا تھا۔ میں دل میں ٹھان چکا تھا میں واپس پرانے والا شاہمیر بن جاؤں گا۔ وہ میرے ساتھ ہوٹل کے روم میں آ گئی، میرے سامنے بیٹھی تھی، بال کھلے ہوئے تھے، گلے میں ایک مفلر پہن رکھا تھا، باقی وہ چست لباس میں میرے سامنے بیٹھی تھی، لیکن دل میں کوئی بھی ہلچل نہیں ہوئی۔ میں نے اس کے گلے میں پہنا ہوا مفلر اتار کے ایک طرف پھینک دیا، اس کے بے حجاب بازوؤں پہ اپنے ہاتھ کی پشت پھیرنے لگا۔ وہ مسکرانے لگی۔ مجھے یاد آنے لگا انزل نے میری کلائی پکڑ کے بری طرح سے جھٹکی تھی۔ اس کی سفید چادر یاد آئی جس میں لپٹا ہوا اس کا وجود پاکیزگی کی تصویر لگتا تھا۔ میرا تنفس بری طرح سے چلنے لگا، میرا سانس پھولنے لگا۔ ایمن کہنے لگی شامیر کیا ہو گیا؟ میں نے کہا اپنے کپڑے اتارو۔ پہلی بار یہ کہتے ہوئے میری زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کیے۔ میں نے فوراً سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی کیا؟ کیا لگتی ہو تم میری؟ کیا رشتہ ہے میرا تم سے؟ شرم نہیں آتی میرے سامنے یوں بے حجاب ہوتے ہوئے؟ تمہاری کوئی عزت نفس ہے کہ نہیں ہے؟ صرف چند ہزار کے کھانے اور ایک پرفیوم کے بدلے میں تم میرے سامنے بے حجاب ہونے کو تیار ہو؟ میری بات سن کے وہ مجھے حیران ہو کے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا عورت اتنی بے قیمت تو نہیں ہوتی۔ کہنے لگی تمہیں ہوا کیا ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ جس فیملی سے ہم بلونگ کرتے ہیں یہاں ایسے دوست اور ایسی باتیں عام ہیں۔ تم کب سے دقیانوسی مردوں جیسی باتیں کرنے لگے؟ میں نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے، جاؤ یہاں سے، باہر نکل جاؤ۔ میرے نزدیک عورت وہ ہے جو چادر میں خود کو لپیٹ کے رکھے، جس کا حسن سب کے لیے عام نہ ہو، جس کی زینت صرف اس کے شوہر کے لیے ہو، جو بنا نکاح کے اپنی چادر بھی اتارنا پسند نہ کرے۔ عورت وہ ہوتی ہے، تم عورت نہیں ہو، جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ مجھے دیکھ کے غصے سے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی تم پاگل ہو گئے ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، پہلے اپنے دماغ کا علاج کرواؤ۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس وقت مجھے یقین ہو گیا اور میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ میرے لیے انزل ایک عام سی لڑکی نہیں تھی، میں اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ ہر لڑکی میں اسے دیکھنے کی اور ڈھونڈنے کی کوشش کرتا تھا۔ میں نے لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں کرنا، ان کے ساتھ راتیں گزارنا چھوڑ دیا تھا۔ میری زندگی آہستہ آہستہ بدلنے لگی تھی۔ ایک بار میرے والدین مجھ سے کہنے لگے کہ وہ میری شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میرے والد کہنے لگے کیوں انکار کیوں کر رہے ہو؟ 30 سال کے ہو گئے ہو، شادی تو تمہاری ہونی چاہیے۔ میں نے کہا شادی میں کر چکا ہوں، بس اپنی بیوی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ میرے والد تو یہ سن کے حیران رہ گئے، کہنے لگے میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا وہ ہمارے آفس میں لڑکی کام کرتی تھی، انزل نام تھا، اس سے نکاح کیا تھا میں نے۔ یہ سن کے میرے والد غصے سے بپھر گئے، کہنے لگے تمہارا دماغ درست ہے؟ وہ معمولی سی لڑکی، تم نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا؟ میں نے کہا وہ معمولی نہیں ہے، وہ میری بیوی ہے اور میرے لیے بہت خاص ہے۔ میرے والد کہنے لگے میں کبھی اسے اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گا۔ شاہمیر تمہارا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ میں نے کہا میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کہنے لگے کہ تبھی وہ یہاں آئی تھی، لیکن جب ہم نے اسے یہ کہا کہ تم مر چکے ہو تو وہ واپس چلی گئی تھی۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ وہ تم سے طلاق لینے آئی ہوگی، لیکن پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ میرے والد کہنے لگے اسے طلاق دے کے پیسے دے کے فارغ کرو، میں اتنی معمولی سی لڑکی کے ساتھ تمہاری شادی نہیں کر سکتا۔ پہلی بار میں نے اپنے باپ کے سامنے اپنا لہجہ بلند کیا۔ میں نے کہا وہ معمولی لڑکی نہیں ہے، وہ بہت خاص ہے، میرے لیے وہ بہت خاص ہے، میں محبت کرتا ہوں اس سے۔ ڈیڈ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا،
وہ میرے دل میں رہتی ہے، میری روح میں بستی ہے۔ میرے جارحانہ انداز کو دیکھ کر میرا باپ اور میری ماں چپ سے ہو گئے۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کے بعد میں نے اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ میں دیوانہ ہو چکا تھا اس کے پیچھے۔ نہ دن کا ہوش تھا، نہ رات کا ہوش تھا، نہ کھانے کا ہوش تھا، نہ پینے کا ہوش تھا۔ بس یہ ایک خواہش تھی کہ کہیں نہ کہیں سے وہ میرے سامنے آ جائے۔ وہ میرے لیے کیا تھی یہ اب پتہ چل رہا تھا۔ اب پتہ چل رہا تھا کہ ابھی تک اس کو دیکھنے کی، اس کو پانے کی، اس کے قریب جانے کی خواہش میرے دل میں کیوں تھی؟ میرا وہ کون سا جذبہ تھا جو مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا؟ بدلہ نہیں تھا وہ محبت تھی۔ اس کو کھونے کا ڈر تھا۔ اس کا مجھ سے نکاح کرنا، پھر میرے قریب آنا۔ چند گھنٹوں کی اس کی قربت نے مجھے یہ سمجھا دیا کہ بیوی کیا ہوتی ہے اور ایک کال گرل کیا ہوتی ہے۔ اس کا حسن صرف میرے لیے تھا، اور اب اگر مجھے کوئی پریشانی اور بے چینی تھی تو وہ یہ تھی کہ اس کی نظر میں مر چکا ہوں۔ کہیں وہ کسی اور کی نہ ہو جائے۔ میں یہ برداشت کر ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ کسی اور کی ہو، کسی اور سے شادی نہ کر لے۔ میں اسے دیوانہ وار ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک بار مجھے ایک لڑکی نظر آئی، ویسی ہی سفید کڑھائی والی چادر میں۔ میں اس وقت مین روڈ پہ گاڑی چلا رہا تھا۔ اسے دیکھ کے میں نے فوراً سے گاڑی ایک طرف لگائی، جلدی سے گاڑی سے نیچے اترا۔ گاڑی کو بنا بند کیے میں اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ وہ ایک مال کے اندر جا چکی تھی۔ وہ مال روڈ کراس کر کے تھا۔ مجھے یہ تک پرواہ نہیں تھی کہ گاڑیاں کتنی تیزی سے چل رہی ہیں۔ میں بس انزل انزل پکار رہا تھا کہ بس وہ ایک بار مجھے دیکھ لے اور رک جائے۔ میں نے روڈ کراس کیا۔ کئی گاڑیاں مجھ سے ٹکراتے ہوئے بچیں، لیکن مجھے پرواہ ہی نہیں تھی۔ میں بھاگ کر مال تک گیا تھا، تب تک وہ اندر جا چکی تھی۔ جب میں اندر پہنچا تو دائیں بائیں جانب اسے دیکھنے لگا۔ وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر وہ مجھے ایکسلریٹر سے اوپر جاتی نظر آئی۔ اس کی وہی سفید چادر جس پہ رنگ برنگے دھاگوں سے کڑھائی ہوئی تھی۔ میں اس کے پیچھے ایکسلریٹر پہ چڑھ گیا، سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ تب تک وہ اوپر پہنچ کے ایک طرف جانے لگی۔ میں نے کہا، انزل میری بات سنو، لیکن اس کا وہی لاپرواہ انداز۔ ایک بار اس نے پلٹ کے نہیں دیکھا۔ میں اس کے پاس گیا، اس کے سامنے آ گیا تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ وہ کوئی اور تھی۔ وہ مجھے ایسے اجنبی اور نافہمی نظروں سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، آپ مجھے بلا رہے تھے؟ کون ہیں آپ؟ میں چپ ہو گیا۔ میں نے کہا، آئی ایم سوری، آئی ایم ویری سوری، میں آپ کو کچھ اور سمجھا تھا۔ میں وہاں سے واپس چلا گیا۔ میری زندگی اذیتوں سے بھرنے لگی۔ میں راتوں کو رونے لگا۔ آج تک کبھی مسجد کی شکل نہیں دیکھی تھی، لیکن اس لڑکی کی محبت میں مسجد تک پہنچ گیا۔ میری بے چینی مجھے مسجد تک لے گئی۔ مجھے تو وضو بھی ٹھیک سے کرنا نہیں آتا تھا۔ جوتے اتارے، وہاں پہ بہت سے نمازی وضو کر رہے تھے۔ میں بھی بیٹھ کے ان کو دیکھ دیکھ کے وضو کرنے لگا۔ پتہ نہیں کتنے سالوں بعد مسجد میں آیا تھا۔ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ نماز پڑھ کے جب سب نمازی چلے گئے تو میں دعاؤں میں روئے جا رہا تھا۔ بس ایک دعا تھی میرے زبان پر کہ مجھے وہ مل جائے، وہ میرے سامنے آ جائے۔ امام مسجد نے جب مسجد خالی دیکھی اور مجھے روتا دیکھا، وہ میرے پاس آ گئے۔ کہنے لگے، بیٹے کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے؟ میں نے کہا، سکون نہیں ملتا، ہر وقت پریشان رہتا ہوں۔ کہنے لگے، اللہ تمہارے مسائل کو حل کرے گا، استغفار کیا کرو، نماز پڑھا کرو، تمہیں سکون مل جائے گا۔ مجھے ان کی باتیں کافی اچھی لگی۔ وہ کافی دیر بیٹھ کے مجھے سمجھاتے رہے۔ میں اب اکثر مسجد جانے لگا۔ ایک بار میں نے ان سے کہا کہ مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی، میں بھول گیا ہوں۔ وہ مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے نظریں چرائیں۔ میں نے کہا، میں اچھا انسان نہیں ہوں، ایک برا انسان ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ انہوں نے میرے آنسو صاف کیے۔ کہنے لگے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے دے تو وہ برا نہیں رہتا۔ تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے، تم اپنی غلطیوں سے معافی مانگ رہے ہو، سیدھی راہ پہ چلنا چاہتے ہو، تو یہ تو اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے ہی کھلے رکھتا ہے۔ میں نے کہا، میں نے شراب پی ہے۔
میں نے زناکاری بھی کی ہے، پتہ نہیں میری بخشش ہو بھی سکتی ہے یا نہیں۔ میری بات سن کے وہ چپ سے ہو گئے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ میں ان کے پاس جانے لگا۔ مجھے نماز انہوں نے ہی سکھائی تھی، کلام پاک پڑھنا بھی انہوں نے سکھایا۔ میں اب 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھنے لگا۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگے کون ہو تم اور کیا کرتے ہو؟ میں نے اپنے بارے میں انہیں سب کچھ بتا دیا۔ کہنے لگے تو تم امیر باپ کے بیٹے ہو، دولت مند ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو ایسا امیر بزنس مین لوگوں کے بیٹے کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہائی کلاس لوگوں کی الگ ہی زندگی ہے، الگ ہی سوچ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دین الگ ہے اور دنیا الگ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جینے کے طریقے ہی تو بتائے ہیں۔ وہ امیروں کے لیے الگ اور غریبوں کے لیے الگ نہیں ہے۔ سب مسلمان اللہ کی نظر میں برابر ہیں۔ بہرحال اللہ نے اگر ہدایت کا راستہ تمہیں دکھایا ہے تو تمہاری کوئی نیکی ہوگی جو تم نیک ہو گئے۔ میں نے کہا ایک نیکی کی تھی، لیکن پتہ نہیں تھا کہ اس طرح سے میرے سامنے آئے گی۔ کہنے لگے کون سی؟ میں نے کہا ایک لڑکی سے بدلہ لینے کے لیے میں نے اسے ہوٹل کے کمرے میں بلایا تھا۔ اس کی کوئی نازیبا ویڈیو تھی میرے پاس، اس کو اس ویڈیو کی وجہ سے بلیک میل کر کے اسے کمرے میں بلایا تھا۔ وہ لڑکی بہت شریف تھی۔ یہ کہہ کے میں چپ سا ہو گیا۔ آنکھوں کے سامنے انزل کا چہرہ نظر آنے لگا۔ کہنے لگے پھر؟ میں نے کہا میں نے اسے کہا کہ میں تمہاری ویڈیو وائرل کر دوں گا ورنہ تم میرے ساتھ گناہ کرو، لیکن اس نے کہا کہ وہ گناہ نہیں کر سکتی، گناہ کرے گی تو مر جائے گی، گناہ کے ساتھ جی نہیں پائے گی۔ بہت روئی تھی وہ میرے سامنے، گڑ گڑ آئی تھی، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی کہ مجھے بدنام نہ کرو، لیکن میرے سر پہ تو شیطان سوار ہو چکا تھا۔ میں نے کہا کہ تمہیں بخشش تو ملنے والی نہیں ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو وہ کہنے لگی کہ ایسا کرو کہ ایک رات کے لیے نکاح کر لو، نکاح کر کے تم اپنا بدلہ لے لو، پھر اس کے بعد طلاق دے دینا۔ تو میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا تھا، اپنا بدلہ بھی لے لیا تھا، لیکن یہ کہتے ہوئے میری آنکھیں پھر سے آنسو چھلکانے لگی۔ وہ میری طرف غصے سے دیکھنے لگے۔ میں نے کہا میں اسے طلاق نہیں دے پایا۔ یہ کہتے ہوئے میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ وہ مجھ سے طلاق مانگتی رہی، کہتی رہی کہ تم تو بدلہ لے چکے ہو، مجھے چھوڑ دو، لیکن میں اسے چھوڑ نہیں پایا، اس لیے کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی، اور اب پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی ہے۔ میں دیوانوں کی طرح اسے ڈھونڈتا ہوں لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملتی۔ میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے، میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ جب تک وہ مجھے معاف نہیں کرے گی مجھے چین نہیں آئے گا۔ میری بات سن کے وہ اٹھ کے چلے گئے۔ میں تہجد پڑھنے لگا۔ آہستہ آہستہ میرا دل اور باقی کی زندگی بالکل بدل کے رہ گئی۔ میں نے ہر گناہ کو چھوڑ دیا، دعاؤں میں بس اس کو مانگتا تھا کہ بس ایک بار مجھے وہ مل جائے۔ میرے والد میرے بدلے ہوئے حلیوں کو دیکھ کے مجھے برا بھلا کہنے لگے یہ کیا تم ہر وقت شلوار قمیض پہنے رہتے ہو، اور یہ داڑھی کیوں رکھی ہے؟ لوگ میرا مذاق اڑانے لگے ہیں کہ تمہارا بیٹا پاگل ہو گیا ہے، ٹخنوں تک شلوار رکھتا ہے، اذان ہوتی ہے تو اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ یہ تم نے کیا حال کر لیا اپنا؟ میں نے کہا جب پاگل تھا تو سب ٹھیک کہتے تھے، اب ٹھیک ہوا ہوں تو ان سب کو میں پاگل لگتا ہوں۔ ڈیڈ کہنے لگے تم جیسے تھے ویسے ہو جاؤ، تم ویسے ہی اچھے لگتے تھے۔ اب تو جہاں تمہارے رشتے کی بات کرتا ہوں تمہارا حلیہ دیکھ کے وہ لوگ ہاتھ جوڑ کے معذرت کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں تمہارے مولوی بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنی، اب یہ ہمارے اسٹینڈرڈ کا نہیں رہا۔ میں نے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں، لیکن میں اپنے آپ کو نہیں بدل سکتا، میں جیسا ہوں میں ویسا ہی رہوں گا۔ میرا باپ مجھ سے کہہ کے جب تھک گیا تو کہنے لگا اچھا ایسا کرو اسی لڑکی کو لے آؤ، ہم اسے ہی قبول کر لیں گے۔ میں نے کہا اگر وہ مجھے مل جاتی تو کیا میں آپ کے کہنے کا انتظار کرتا، اسے لے کر یہاں نہ آتا کیا؟ پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک چکا ہوں، مجھے ملتی ہی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرے آنسوؤں پہ میرا اختیار ہی نہیں رہا تھا،
ہر رات اسے دعاؤں میں مانگتا تھا، یہ بھی دعا کرتا تھا کہ وہ کسی اور سے شادی نہ کر لے، جس کی نظر میں مر چکا تھا۔ اگر اس کی نظر میں زندہ ہوتا تو شاید وہ طلاق لینے کے لیے پلٹ کر واپس بھی آتی۔ میں اس سے معافی بھی مانگ لوں گا، لیکن وہ تو کبھی پلٹ کے میرے پاس نہیں آئے گی۔ میں اس امام صاحب کے ساتھ مسجد میں کبھی کبھی اذان بھی دینے لگا۔ اپنی زندگی کو میں نے اسی طرف لگا لیا۔ آفس جاتا تو سر جھکا کے رکھتا، کبھی کسی بھی امپلائی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا۔ ایک بار گھر جا رہا تھا تو کچھ لڑکے زبردستی اپنی گاڑی میں ایک لڑکی کو بٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس لڑکی نے چادر سے خود کو لپیٹ رکھا تھا۔ وہ ان لڑکوں سے اپنے آپ کو چھڑوا رہی تھی۔ گلی سنسان تھی۔ شاید سنسان گلی میں اس لڑکی کو جاتا ہوا دیکھ کر اوباش قسم کے لڑکے اس کے ساتھ کچھ غلط کرنا چاہتے تھے۔ میں فوراً گاڑی سے نیچے اترا، ان لڑکوں کو مارنے لگا۔ کھینچا تانی میں اس لڑکی کے کپڑے پھٹ گئے تھے۔ سردیوں کا موسم تھا، میں نے شال پہن رکھی تھی۔ وہ شال میں نے اس لڑکی کو دے دی کہ وہ اپنا آپ لپیٹ لے۔ وہ لڑکے مجھے دیکھ کر اس لڑکی کو چھوڑ کے بھاگ کے جا چکے تھے۔ میں نے اس لڑکی کو اس کے گھر تک چھوڑا۔ مجھے بہت دعائیں دے رہی تھی۔ کہنے لگی، بھائی آپ بہت اچھے ہیں، آپ نے میری عزت بچا لی۔ اسے کیا خبر تھی کہ میں پہلے کیا تھا۔ ایک بار میں امام صاحب کے پاس گیا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک لڑکیوں کا مدرسہ کھول رکھا ہے، وہاں پہ یتیم بچیاں بھی ہیں، اگر تم کہو تو تمہارا کسی یتیم لڑکی سے نکاح کروا دوں۔ کہنے لگے تمہیں اس کا ثواب ملے گا۔ میں نے کہا میں اس لڑکی کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا۔ وہ کہنے لگے وہ تمہاری زندگی سے جا چکی ہے اور بقول تمہارے 2 سال گزر چکے ہیں۔ جس لڑکی کی میں بات کر رہا ہوں وہ بھی بہت اچھی ہے، تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گے۔ اس کے والد صاحب ایک زمانے میں میرے بہت گہرے اور اچھے دوست تھے، لیکن ان کے انتقال کے بعد وہ بچی میرے پاس آ گئی۔ پڑھی لکھی ہے، یتیم بچیوں کو اردو اور انگریزی بھی پڑھاتی ہے۔ تمہیں دیکھا تو مجھے خیال آیا، اگر تم کہو تو میں تمہارا نکاح اس سے کروا دیتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے نہیں لگتا میں کسی کے ساتھ انصاف کر سکتا ہوں۔ میری بات سن کے وہ مسکرانے لگے، کہنے لگے جیسے اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے ویسے وہ تمہیں انصاف کرنا بھی سکھا دے گا۔ بہرحال میرے دل میں یہ خیال آیا، اس لیے تم سے کہہ دیا۔ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگے تو پھر تمہاری طرف سے انکار سمجھوں؟ میں نے کہا جی ہاں، میری طرف سے انکار سمجھے، میں کسی اور لڑکی کے ساتھ کوئی بھی رشتہ نہیں بنا سکتا۔ کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، ایک اور نوجوان بھی ہے میری نظر میں، اس سے بات کر لیتا ہوں، وہ میرے دوست کی بیٹی ہے، اس لیے اسے اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے اپنے موبائل پہ ایک نمبر ملایا۔ تب تک میں واپسی کے لیے اپنے قدم بڑھا چکا تھا۔ ابھی میں بیرونی دروازے تک پہنچا تھا، وہاں سے ان کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میرے قدم وہیں خود بخود رک گئے۔ کہنے لگے خیام میاں، میں نے تم سے ایک لڑکی کا ذکر کیا تھا نا، انزل جبران، اگر تمہاری رضامندی ہے تو اس جمعے نکاح کی رسم ہو جائے۔ پھر یہ سن کے مجھے لگا جیسے کسی نے میرے دل پہ زور کا گھونسا مارا ہو۔ میں بے ساختہ پلٹا، تیز قدم اٹھاتا ہوا دوبارہ امام صاحب کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ وہ مجھے یوں بیٹھا دیکھ کے کچھ حیران ہوئے۔ کہنے لگے خیر ہے، ابھی 2 منٹ بعد کال کرتا ہوں۔ کہنے لگے ہاں بولو بیٹا کیا بات ہے، واپس کیوں آ گئے، سب خیریت ہے نا؟ میں نے کہا کیا نام بتایا آپ نے لڑکی کا؟ کہنے لگے انزل جبران۔ میں نے کہا کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ کہنے لگے وہ یوں کبھی بھی تمہارے سامنے نہیں آئے گی۔ میں نے کہا میں بس ایک جھلک اسے دیکھ سکتا ہوں اس کی۔ کہنے لگے کل آ جانا، تمہیں میں مدرسے میں لے جاؤں گا، وہاں ایک کھڑکی ہے جہاں سے ہم ایک جھلک اپنی بچیوں کی دکھا دیتے ہیں، جو شادی کا خواہش مند ہوتا ہے اسے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا۔ کہنے لگے ابھی تو تمہیں اعتراض تھا نکاح کا، اب نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ میں آپ کو کل بتاؤں گا۔ انہوں نے مجھے ایک وقت بتایا، اگلے روز میں وقت سے پہلے پہنچ گیا۔ وہ مجھے لڑکیوں کے مدرسے میں لے گئے، وہاں پہ انہوں نے اپنا ایک آفس بنا رکھا تھا، وہاں ایک کھڑکی تھی۔ کہنے لگے ذرا سا پٹ کھولو، وہ لڑکی وہاں چھوٹی بچیوں کو پڑھا رہی ہوگی، اسے ایک نظر دیکھ لو۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے وہ کھڑکی کھولی تھی، وہ وہی تھی
سر پہ بڑا سا دوپٹہ پہن رکھا تھا، چھوٹی بچیوں کو اردو پڑھا رہی تھی۔ میں سکتے میں چلا گیا۔ میں اپنی کیفیت کو محسوس بھی نہیں کر سکتا تھا کہ جسے دیوانوں کی طرح میں نے پورے شہر میں ڈھونڈا وہ مجھے اس مدرسے میں نظر آ جائے گی۔ میں نے کھڑکی بند کی۔ میں نے امام صاحب سے کہا میں اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، اس جمعے کو تم اپنے والد کو لے آنا، 2 گواہوں کو بھی لے آنا، میں تمہارا اس سے نکاح کروا دوں گا۔ میں نے کہا کیا وہ بنا دیکھے نکاح کر لے گی مجھ سے؟ کہنے لگے ہاں، اس نے مجھ پہ چھوڑ رکھا ہے، کہتی ہے جہاں آپ چاہیں گے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مجھے بس 2 ہی نوجوان اس کے لیے پسند آئے تھے۔ میں اسے بالکل بیٹیوں کی طرح سمجھتا ہوں، اس لیے مجھے لگا کہ تم اچھے انسان ہو۔ اور ایک اور انسان ہے، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے لیکن ایک چھوٹا بچہ ہے، نہایت شریف انسان ہے۔ ایک تو تم، کیونکہ تم نے اپنی ساری عیاشیوں کو ترک کیا، بہت بڑی قربانی دی، اور اگر کوئی دولت مند ہونے کے باوجود اپنی عیاشیوں کو قربان کر دے، اپنے کیے ہوئے گناہوں پر پشیمان ہو، روتے ہوئے صراط مستقیم کی راہ کو اختیار کرے اور اس کو قائم بھی رکھتا ہو۔ میں نے دانستہ امام صاحب کو یہ نہیں بتایا کہ میں انزل کو ہی ڈھونڈ رہا تھا اور وہ میرے نکاح میں اب بھی ہے۔ اگر بتاتا تو شاید انہیں غصہ آ جاتا، کیونکہ انزل ان کے لیے بیٹی کی جیسی تھی۔ میں وہاں سے گھر واپس چلا گیا، اپنے والد سے کہا کہ جمعے کو میرے ساتھ چلیں کیونکہ مجھے وہ لڑکی مل گئی ہے، لیکن وہ جہاں رہتی ہے وہاں دوبارہ میرا اس سے نکاح ہوگا۔ میرے والد کہنے لگے کہ لیکن نکاح پہ نکاح کیوں؟ میں نے کہا یہ میں نہیں جانتا، بس آپ میرے ساتھ چلیں۔ میرے والد میری بات مان گئے۔ میں 4-5 گواہوں کو اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ میری والدہ بھی میرے ساتھ تھی۔ وہ انزل کے پاس چلی گئی، میرا اس سے نکاح ہوا، رخصتی بھی ہو گئی، لیکن اس وقت وہ برقع نقاب میں تھی، لیکن سسکیوں سے رو رہی تھی۔ شاید وہ مجھے دیکھ چکی تھی۔ جب میں گھر پہ آیا تو میری والدہ اسے میرے کمرے میں لے گئی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کا سامنا کیسے کروں گا، کیا کہوں گا، اس کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ شاید نکاح تک وہ انجان ہو، لیکن گاڑی میں بیٹھ کے تو مجھے دیکھ چکی ہوگی۔ کچھ دیر بعد میری والدہ باہر آئیں، کہنے لگی کہ نکاح تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جیسے ہی تمہارا نام سنا وہ لڑکی چپ سی ہو گئی، سائن ہی نہیں کر رہی تھی۔ پھر مولانا صاحب کی بیوی نے کہا کہ بیٹا سائن کرو، امام صاحب نے تمہارے لیے بہت اچھا رشتہ پسند کیا ہے، تم خوش رہو گی، اچھا اور نیک انسان ہے۔ پھر اس نے کانپتے ہاتھوں سے سائن کیا تھا۔ کہنے لگی جب سے گاڑی میں بیٹھی تھی روئے جا رہی تھی، ابھی بھی روئے جا رہی ہے۔ پھر مجھ سے کہنے لگی کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ یہ وہی لڑکی ہے جس سے تمہارا پہلے نکاح ہوا تھا، لیکن وہ تو تم سے بالکل انجان تھی۔ میں نے کہا اب نہیں رہی انجان، جان چکی ہے وہ۔ میری والدہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی مجھے تو تمہاری باتوں کی سمجھ نہیں آتی، بہرحال وہ تمہارے کمرے میں ہے۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا میرے ہوش اڑ کے رہ گئے، کیونکہ